السلام علیکم، جے کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ اس وقت ہم موجود ہیں پلندری میں اور پلندری انجمن تاجران کے صدر سردار شہزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم انجمن تاجران کے آفس میں بیٹھے ہیں۔ سردار شہزاد صاحب جو کہ انجمن تاجران کے صدر ہیں، انہوں نے جے کے نیوز کی ٹیم سے رابطہ کیا کہ کچھ ان کے انکشافات تھے کہ ایک یہاں پہ ڈسٹرکٹ سرنوتی اور پونچھ ڈویژن جتنا بھی ہے، یہاں پہ ایک برننگ ایشو ہے کہ راولپنڈی سے اور فارن میں ہمارے جو کشمیری ہیں وہ جب آتے ہیں خصوصاً اپنے گھروں کی طرف، تو رات کے دورانیہ میں جب وہ سفر کرتے ہیں تو ان کو آزاد پتن کے قریب وہاں پہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ کہیں وارداتیں ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ سے جے کے نیوز کی ٹیم نے بھی رابطہ کیا اور اس کے علاوہ تفصیلاً ملاقاتیں ہوئی ہے اس حوالے سے انجمن تاجران سے بھی۔ آج ہمارے ساتھ سردار شہزاد صاحب موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیا ایشو کیا ہے، کیا معاملات ہیں۔ جی سردار شہزاد صاحب بتائیے کہ یہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ بنا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جیو نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے جے کے نیوز کا کہ جو ہمارے یہاں آفس میں آئے، ہم نے خود بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں انہیں اجاگر کرنے کے لیے یہ چینل جو اپنے کردار ادا کر رہا ہے، ہم اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ سراہتے ہیں۔ جس مسئلے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایک، اور یہ آج سے نہیں بلکہ ہم 70 سالوں سے سن رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو راولپنڈی سے پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ملازمت کرتے ہیں، ہمارے لوگ آرمی میں بہت سارے لوگ ہیں اور فارن میں جتنے لوگ ہیں آزاد کشمیر کے ہیں، اور بالخصوص یہ پونچھ ڈویژن کے جتنے لوگ ہیں وہ اس راستے سے سفر کرتے ہیں، اور یہ راستہ جو ہے وہ ان کے لیے انتہائی غیر محفوظ راستہ اب اور زیادہ بن گیا ہے۔ اور اس رمضان میں آئے دن بلکہ ہر روز تقریباً یہاں پہ ڈاکہ پڑتا رہا، اور یہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ایریا نہیں ہے، بلکہ آزاد پتن سے پنجاڑ تک میرے خیال میں 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، اور اس کے درمیان میں آج تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا سکا کہ اس کو روکا جا سکے۔ اور یہ اس قسم کا جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس پرامن ملک میں اور پرامن علاقے میں اس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں، جو کہ میں 2 دن پہلے جو راولپنڈی میں گیا ہوا تھا، وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے رات تقریباً 11:30-12 بجے، تو بعض دنوں میں پیچھے ناکے لگے رہتے ہیں، وہ روکتے ہیں، گاڑیاں اکٹھی کر کے بھیجتے ہیں، اور مجھے پہلے بھی ٹرانسپورٹرز نے بتایا کہ اکثر اس اوقات اسی طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی ناکہ نہیں لگا ہوتا، پولیس والے پیچھے نہیں روکتے، گاڑیوں کا اکٹھے کر کے نہیں بھیجتے، اسی دن آگے ڈاکہ پڑتا ہے۔ تو میں ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ آج ہمیں کسی نے نہیں روکا، اور ہوا بالکل اسی طرح کہ ہم جب پنجاڑ کے قریب یہ جو سون کے قریب ایک جگہ جو گراری پل جہاں پہ لگا ہوا ہے، اس سے تھوڑا پیچھے ہم تھے، تو ہمارے آگے ایک مسجد والا تھا، تو اس نے تھوڑی وہاں پہ اپنی جان پہ کھیل کے ایسے کیا کہ جب انہوں نے اس نے آگے گاڑی روکی، ڈاکوؤں کو دیکھا، تو اس نے فوراً گاڑی کا رخ جو ہے واپس راولپنڈی کی طرف موڑ دیا۔ اس نے ہمیں لائٹیں ماری، ہاتھ باہر نکال کے ہمیں کہا کہ آپ فوراً گاڑی موڑیں۔ میں نے اسے پوچھا مسئلہ کیا، اس نے کہا وہ سامنے ڈاکو کھڑے، انہوں نے میرے اوپر فائر بھی کیا ہے اور وہ گاڑیاں روک رہے ہیں، آپ پیچھے آ جائیں۔ میں نے کنٹرول پلندری سے رابطہ کیا کہ اس طرح گراری پل کے پاس ایک ڈاکہ پڑ گیا ہے، اور کوئی یہاں پہ پولیس نہیں ہے، کوئی یہاں پہ لوگ نہیں ہے، کوئی گشت پہ پولیس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ، اور لوگ غیر محفوظ ہیں اور وہاں پہ ڈاکہ پڑا ہوا ہے۔ تو کنٹرول سے تو مجھے جواب ملا کہ ہم نے کوٹا پولیس کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، آزاد پتن چوکی پہ ہم نے رابطہ کر لیا ہے، اور آزاد پتن چوکی پر جو پولیس ہے وہ چونکہ آزاد کشمیر پولیس ہے، اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر پولیس کا وہ پار ایریا نہیں ہے، تو وہاں ان کو جا کر کوئی چوکی وغیرہ قائم کرنے کی یا گشت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے تو اس طرح کیا کہ اپنے جو گاڑیاں جانے والی تھی آگے ان کو روک دیا، اور جو کوٹا پولیس تھی وہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر پہنچی جہاں پہ، اور وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 100 کے قریب گاڑی وہاں پہ کھڑی تھی جس کو ہم نے روک لیا، اور وہاں لوگ اتنے غیر محفوظ تھے، ان میں عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس اتنے محفوظ ملک میں اتنے غیر محفوظ تھے وہ کہ ان کے جو جذبات تھے، ان کے جو احساسات تھے، وہ اس طرح تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔
اور پھر اچھا یہ بتائیے کہ یہ واقعتاً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ بہت دفعہ رمضان میں آئے روز اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں، پھر رمضان کے بعد بھی ایسا ہوا ہے. کیا اس پہ گزشتہ کچھ روز قبل ایک پروٹیسٹ بھی ہوا تھا، احتجاج بھی ہوا تھا، تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر، پھر خصوصاً یہاں کی جو ایڈمنسٹریٹو ہمارے پرسنالٹیز ہیں، پھر کوہٹا کی جو انتظامیہ ہے، ان سے بھی کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، وہ اس دن رات کو یہ واقعہ ہوا، اور وہ بھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ واقعہ ہوا. اور اس واقعے میں افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ جو ہمارا ایک نوجوان زخمی تھا، مونگ کا رہنے والا، اس کے زخمی ہونے کی وجہ یہ بنی کہ وہ جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، وہ لوگوں سے پیسے تو لوٹ رہے تھے، لیکن وہ عورتوں کی جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، اور خود ہاتھ سے انہوں نے ان کے زیورات وغیرہ وہ لگا رہے تھے. وہ جذبات میں آیا، وہ آگے بڑھا تو اس سے چاقو یا کوئی خنجر مار کر اسے زخمی کر دیا گیا. دوسرے دن وہاں پہ احتجاج ہوا، اور احتجاج رات 11 بجے سے لے کر دوسرے دن 11 بجے 12 بجے تک جو روڈ مکمل طور پر بند رہی، اور گاڑیوں کی ایک بہت بڑی لمبی تعداد تھی وہاں پہ تھی. وہاں پہ بھی کوئی ذمہ دار آدمی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ نہیں آیا. جتنا بڑا یہ پروٹیسٹ تھا تو وہاں پہ آتا. ڈی ایس پی صاحب کوٹا، ایس ایچ او صاحب کوٹا وہاں پہ آئے، پلندری انتظامیہ بھی وہاں پہ گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا جی کہ ہم جو ایف آئی آر ہیں ان پر کارروائی بھی ہوگی، اور اس کے بعد یہ کریں گے ہم کہ آج کے بعد اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم پولیس بھی لگائیں گے اور اس طرح کے گشت بھی لگائیں گے. لیکن ہوا کچھ نہیں. اس کے بعد 5-10 دن گزرنے کے بعد پھر اسی طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ جو گزشتہ 2 دن پہلے کا واقعہ وہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ جو واقعہ پیش آیا. اچھا یہ بتائیے کہ اتنا بڑا ایک ایشو ہے، آپ بھی ایک ذمہ دار ہیں، انجمن تاجران کا جو آپ کا رول ہے ہمیں دکھائی دیا ہے کہ پلندری میں آپ نے بہت ہی ایشوز جو تھے تاجران کے حقوق کے حوالے سے وہ آپ نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. چونکہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں ہر شہری ڈسٹرب ہو رہا ہے، چاہے وہ پونچھ کا ہو، چاہے وہ سدنوتی سے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تاجران جو ہے وہ بڑی تعداد میں تاجران ہوتے ہیں جو کہ ان کو لوٹا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں بالکل 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہوں گا کہ جو پلندری کے رہنے والے ہمارے تاجر ہیں وہ آئے روز سفر کرتے ہیں، ہر روز ان کا رات کو سفر ہوتا ہے. سارا سامان ہمارا راولپنڈی سے لایا جاتا ہے، وہ خواہ پلندری کے ہوں، راولا کوٹ کے ہوں یا اجیرہ کے ہوں. یہ اسی ڈویژن کے لوگ، پونچھ ڈویژن کے لوگ اس روڈ پر سفر کرتے ہیں اور اتنے غیر محفوظ ہیں. اور بالکل یہ بات بھی ایک حقیقت ہے. میں کل ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی اس موضوع پہ بات کر رہا تھا، انہیں بھی کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا کہ پار ایک پولیس چوکی قائم کر دی جائے اس جگہ پہ. میں نے کہا ہمارا پولیس چوکی قائم کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ ٹرانسپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہاں چوکی نہ قائم کی جائے. یہ بالکل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آنکھوں دیکھا بھی بہت دفعہ واقعہ ہے. ہم بھی راتوں کو سفر کرتے ہیں اور لوگ چوکیوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ چوکی نہ لگائی جائے؟ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو وہ کہتے ہیں نہ لگائی جائے. بلکہ میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے یہ بھی ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ راولپنڈی سے نکلتے ہیں لوگ تو راستے میں جو ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ٹرانسپورٹرز یا عام لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے کے بجائے ان سے ڈرتے ہیں زیادہ ان کے پاس گاڑی روکنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس والے ہیں، جو چوکیوں قائم ہیں، خواہ وہ آڑی سعیدوں میں ہو، خواہ وہ کوئی اور ہو، آرمی کے علاوہ جو چوکیاں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وہاں پہ روک کے ان کو ٹرانسپورٹرز کو تنگ کیا جاتا ہے اور ہر ناکے پہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. ان کا میں سمجھتا ہوں کوئی کام نہیں ہے کہ گاڑی والے کو یہ کہیں کہ آپ کاغذات لے آئیں، کنڈکٹر اتر کے نیچے جائے، اس سے 500-1000 روپیہ وہ بٹور لیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح تو کسی سے پیسے نہیں لے سکتے جب تک اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. ایک آدمی نے پورا ٹرک لادا ہوا ہے، اس نے سامان لادا ہوا ہے، پوری دکان لادی ہوئی ہے، تو وہاں پہ اس کو روک کے کہا جاتا ہے جی کہ آپ کاغذات چیک کروائیں. اگر اس کا سب کچھ پورا ہوگا تو کہیں گے کہ یہ سارا نیچے اتاریں گے تو چیک کریں گے. وہ بیچارہ ڈر کے مارے کہ مجھے تھانے میں جانا پڑے گا، وہ وہاں پہ پیسے دے کے آ جاتا ہے. ہم نے ڈی ایس پی صاحب سے بھی اس دن بات کی تھی، ہم نے اپنی انتظامیہ سے بات کی کہ یہ سلسلہ فی الفور بند ہونا چاہیے. اور بالکل یہ بات بھی میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں وہاں پہ تھا اور کشمیری جو پاکستان کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ دیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں،
اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے ایسے واقعات کو دیکھ کر. اور میں ان لوگوں کے جذبات اس دن سن رہا تھا وہ جو یہاں پہ میڈیا پہ کہنے کے قابل نہیں ہے, جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل کوٹا انتظامیہ ہو, راولپنڈی انتظامیہ ہو, پلندری انتظامیہ ہو, راولاکوٹ انتظامیہ ہو یا پونچھ ڈویژن کی ساری انتظامیہ ہو, کمشنر صاحب راولاکوٹ ہیں, DIG صاحب بھی ہیں, سارے لوگوں کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس اقدام سے کشمیریوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے, یہ اصل دشمن پاکستان کے وہ ہیں, کہ ایسا اقدام کیا جائے. یہ تھوڑا موضوع سے ہٹ کے اس سے بات ہے کہ دو موقعوں پر میں نے لوگوں کو اس ایسے جذبات میں دیکھا ہے. ایک یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور ایک جو محکمہ برقیات اور یہ جو وابڈا والے ہیں جو بجلی بند کر کے ایک گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو رابطہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی فورس لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, پار سے بٹن بند کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پچھلے عرصے میں چیئرمین صاحب وابڈا کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے جب آزاد پونچھ ڈویژن کی جو ساری تاجر تنظیمیں ان کے, اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آزاد کشمیر میں بالخصوص پونچھ ڈویژن میں جو ہے وہ فورس لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. اور اس میں پوری طرح سے ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. احتجاج ہمارا حق ہے اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں آگے یہ کہا کہ ہم آزاد پتن پل بند کر دیں جا کے. ہم پاکستان کے ساتھ رابطے والی کوئی جو جگہ ہے وہ ہم بند نہیں کر سکتے, ہم ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب لوگوں کو اس طرح تنگ کیا جاتا رہے گا, لوگوں کو لوٹا جاتا رہے گا, ہماری عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی رہے گی, تو پھر ہمیں بھی مجبوراً کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے گا. اور اس کی ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ پر اور یہاں کے حساس اداروں پر ہوگی کہ یہاں سے کیا رپورٹنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جو اپنے ملک کے خلاف, اپنے اسٹیٹ کے خلاف, اپنی ریاست کے خلاف جو ایسے جذبات جن چیزوں سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو فی الفور کنٹرول کیا جائے. اچھا, اگر یہی معاملہ رہا کہ آئے روز اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہی تو چونکہ آپ کی جو انجمن تاجران ہے وہ آزاد کشمیر انجمن تاجران بھی ہے, تو کیا کہیں آپ کسی پروٹیسٹ کی طرف یا احتجاج کی طرف فی الفور تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں جی, میں نے کل بھی انتظامیہ کے ساتھ یہاں پہ رابطہ کیا, میں اپنے باقی لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں, اور یہاں کوئی بہت بڑا ناخوشگوار واقعہ جو ہو سکتا ہے راستے میں, کیونکہ اس دن بھی جب میں وہاں پہ کھڑا تھا تو بہت سارے نوجوان بھی وہاں پہ کھڑے تھے. ظاہر ہے اتنی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں تو لوگ جو ہے وہ اس میں نوجوان لوگ تھے, ان کے جذبات بھی تھے عورتوں اور بچوں کو دیکھ کر. تو بہت ساری دفعہ ہمارے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ عورتوں کو اس طرح دیکھ کر, بچوں کو اس طرح دیکھ کر جو انسان ہے جس کے اندر ضمیر ہے, جس کے اندر غیرت ہے, اس کا خون کھولتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم آگے چلتے ہیں ڈاکوں کی طرف خود. تو ذمہ داری کی بات تو یہ تھی کہ وہاں رات کے اندھیرے میں خالی ہاتھ وہاں پہ جانے کے لیے اگر کوئی جائے گا تو وہ اگر کوئی نقصان ہو جائے, وہاں پہ کوئی حادثہ پیش ہو جائے, کوئی بہت بڑا سانحہ رونما ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے. تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پار چوکی قائم کی جائے, ہمارا مطالبہ بھی تھا, ہم نے انتظامیہ کو بھی بات کی کہ پار جو پل کے پار آزاد جو گراری کا ایریا ہے, اس میں زیادہ پونچھ ڈویژن کے لوگ, آزاد کشمیر کے لوگ یہ سفر کرتے ہیں. وہاں پہ جو ایک چوکی قائم کی جائے وہ جوائنٹ چوکی قائم کی جائے, جوائنٹ پولیس کی, آزاد کشمیر اور پاکستان جو کوٹا کی پولیس ہے اس کی جوائنٹ پولیس چوکی قائم کی جائے. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اس پر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, کچھ لوگوں کا اعتراض بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, کسی کے اعتراض کرنے سے اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں, اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتی, وہ اس سے رکتی نہیں ہے. اچھا, کیا آپ ہمارے JK نیوز TV کے توسط سے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس جو یہ ایک ایشو ہے, ہمارے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے, بڑی تعداد میں ایک ہمارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, اس کو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میرا پیغام یہ ہے کہ یہ ریاست ہماری ریاست ہے, اس ریاست کے لوگ سارے جو ہے وہ بڑے باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے باعزت لوگ ہیں, اور اسی طرح بڑے جرری لوگ ہیں اس ریاست کے رہنے والے. اور پاکستان کے لیے, پاکستان کے احیاء کے لیے, پاکستانیوں کی سرحدوں کے محافظ ہمارے کشمیری, اور ہر روز وہ ضرب عضب ہو, رد الفساد ہو یا کوئی ہو, اس میں کشمیریوں نے اپنی جانوں کے جتنے نذرانے پیش کیے ہیں کہ ہر دن آزاد پتن پل اس چیز کا گواہ ہے کہ کتنے لاشیں اٹھا کے یہاں پہ لائے جاتے ہیں, کتنے لوگ وہاں پہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر موقع پر یہ لوگ پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ ہیں,
اور ایسی چیزوں سے جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے اندر جو تحفظات اور جو خدشات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو ہماری یہاں پہ انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں، اور ایسے اقدامات جہاں پہ ہو رہے ہیں، جہاں پہ ایسے حادثات ہو رہے ہیں، ان کو فی الفور کنٹرول کیا جائے۔ بصورت دیگر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا سانحہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ میں نے اس دن بھی بات کی تھی، میں بالخصوص اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ بہت ساری چوکیاں بھی قائم ہیں، لیکن کلرز یہ جو آڑی سعیدوں کے مقام پر میں نے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہوئی خود دیکھی ہے، لوگوں کی جو عزتوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے، کشمیریوں کو اسی طرح برابر کا جو ہے وہ حصہ دیا جائے، برابر کا حق دیا جائے۔ ہر آدمی کی عزت نفس ہوتی ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہتا ہوں، کتنے لوگ ہمارے بھائی ہیں پاکستان سے آنے والے، آزاد کشمیر میں سفر کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ کوئی بہت بڑا بنجر اور بہت بڑا ویران ایریا نہیں ہے، بہت بڑے جنگلات نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کو جگہ مل جاتی ہے کہ یہ یہاں پہ کارروائی کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ سنسان ایریے، اس سے زیادہ جو ہے ویران ایریے، اس سے زیادہ بڑے بڑے جنگلات کشمیر میں ہیں، جہاں پہ اگر ایک عورت بھی اکیلی سفر کر رہی ہو تو اس کو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کشمیری بھی جب پاکستان میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے، تب جا کر جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست ہمارے لیے کام کر رہی ہے، ہمارے حکمران ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے ادارے جو ہمارے ٹیکسز سے جو ہے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ بصورت دیگر یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے صدر انجمن تاجران سردار شہزاد خان، جو کہ پلندری سے انجمن تاجران کے صدر ہیں۔ بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہے ہمارے گورنمنٹ پر، ہماری انتظامیہ پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ہماری عورتوں سے، جیسا کہ صدر صاحب نے بتایا کہ ان کے زیورات چھینے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو وہاں پہ ذلیل کیا جاتا ہے، ہمارے وہ کشمیری اوورسیز کشمیری جب وہ باہر سے اپنی ریاست میں سکھ اور امن کا چین لینے کے لیے اپنے گھر والوں اور اہل و عیال کے پاس آتے ہیں، انہیں آزاد پتن کے قریب گراری کے پل پر لوٹ لیا جاتا ہے۔ کہیں ایسی وارداتیں ہو چکی ہیں کہ ہمارے یہاں کے شہری باشندگان ریاست، جو ریاست جموں کشمیر ہے، آزاد کشمیر کے شہری ہیں، وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ، ہماری کوہٹا کی انتظامیہ اور راولاکوٹ کی انتظامیہ، خصوصاً ارباب اختیار اس پر خصوصاً نوٹس لیں گے اور اس معاملے پر کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان، JK نیوز، پلندری، آزاد کشمیر۔